تو کراچی سے ہم پتہ نہیں اسلام آباد یا لاہور، تو کیا ہوا ہے جہاز میں اکثر لبرل قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر، زیادہ تر نہیں، اکثر، جو اللہ کو ذرا کم ہی یاد کرتے ہیں، ذرا ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں، پیسہ ہوتا ہے تو ورنہ وہ ٹرین سے، نیک آدمی ہوتا تو ٹرین سے جا رہا ہوتا نا، یا بس سے جا رہا ہوتا بیچارہ، چھت پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا پیسہ آتا ہے تو دین اکثر چلا جاتا، تو اکثر جہاز میں دیکھا ہے لبرل، ایئرپورٹ پہ ہی اسٹائل پتہ چل جاتا ہے. تو ہم جا رہے ہیں، ہمیں کراچی سے جہاز چلا ہے، راستے میں کہیں موسم خراب، تو ہلکے پھلکے 2-3 جھٹکے آئے جہاز کو. میں نے تو لیپ ٹاپ نکالا، وصیت کو اپڈیٹ کر دیا نا ٹھیک ہے، تو میرے پاس ہر وقت وصیت نامہ رہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات ہے وہی لکھتے. اپڈیٹ کیا یا کرنے کا ارادہ کیا، ابھی پوری بات مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں اکثر ایسا کر دیتا ہوں کہ جب کوئی ایسا خطرہ ہوتا ہے فون پہ بتا دیتا ہوں. جہاز میں تو فون کر نہیں سکتے. ایک دفعہ ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، عربی ڈرائیور تھا، اس نے جو بھگائی ہے گاڑی، ٹیکسی لی تھی کرائے پر، تو میں نے گھر باقاعدہ فون کر کے 2-3 وصیت نامے اسی وقت لکھوائے. میں نے کہا مجھے یقین نہیں ہے کہ میں مدینہ پہنچ پاؤں گا. اس نے نمبر پلیٹ پہ کالا کپڑا لگا دیا تاکہ کیمرے میں، اور وہ جو بھگائی ہے اس نے، اور وہ جو راستے میں روکنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں ان کو بھی اڑاتا ہوا نکل گیا. وہ جب نمبر ہی ٹریس نہیں ہو رہا اس کا، تو ایسے بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. تو جہاز میں پہلا جھٹکا آیا، کوئی بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہا. ارے ایئر ہوسٹس نے بتایا کوئی نارمل تھوڑا سا سیٹ بیلٹ باندھ لیں، وہ جو ٹھش پش اس نے کرنی تھی کر دی. 2-3 دفعہ ٹھش پش کر کے وہ نکل گئی. آگے گئے ہیں تھوڑا اور، پھر اور او بھائی، پھر جو جہاز نے ہچکولے کھانا شروع کیے ہیں، اب طبیعتیں خراب ہونا، وہ جو اوپر سے چیزیں گرنا شروع ہو گئی نا مجھے جنید جمشید یاد آیا. میں نے کہا اللہ بچا لے تو زیادہ خوشی ہوگی، بچ جائیں تو باقی تیرے ہاتھ میں. مانگنی تو اللہ سے عافیت چاہیے نا، اللہ زندگی دے دے، ہم تو محتاج ہیں نا. اللہ کے سامنے فنٹر گیری چھینی، اللہ تیری مرضی، مارنا ہے مار دے، میں موت سے تھوڑی ڈرتا ہوں. یہ بھی بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں، میں موت سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں. یہ نہیں اللہ کو پسند ہے. اللہ پیسہ دینا ہے دے، نہیں دینا نہیں دے. ہمارے نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا، میرے گھر میں اگر 80 دن نہ جلے تو کیا ہو گیا. اللہ کو تو محتاج ہی پسند ہے بھائی، گڑ گڑاؤ، مانگو اس سے. تو میں نے بھی دعا مانگی، اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے. لیکن ویسے ایک آپ کو بات بتاؤں، جہاز کی موت ہوتی بہت آسان ہے، اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ٹرین سے آدمی ٹکراتا ہے نا، پتہ نہیں کون سی کدھر سے جا کے کٹے، کون سا سر پچ کے، بس میں جائے ٹانگ پھنس گئی کھڑکی میں، بہت بھیانک موت ہے. جہاز میں ایسی موت ہوتی، میں نے تو جہازوں کے انجینئروں سے بھی دوستی ہے، پائلٹوں سے بھی، وہ کہتے ہیں جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً پہنچ گئے دوسرے جہان میں وہ جو تھوڑی میں تھوڑا ہل رہا ہے اس کا تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن جب ٹکراتا ہے نا، اللہ نہ کرے، تو یا جیسے ہی اس کی اسپیڈ کم ہوئی یا کسی سے ٹکرایا تو ہماری کھوپڑی ہمارے تن سے فوراً سے پہلے جیسے سر قلم کر دیا کسی کا، تو ایک دم مر جاتا ہے. اس لیے زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں. تو اب وہ جب ہلنا شروع ہوا تو شروع میں تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں بھائی، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، جو بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. جب زیادہ ہلنا شروع ہوا ہے نا تو اللہ اللہ کی آوازیں آنا شروع. میں نے کہا اب دیکھو یہ انسان کتنا نالائق ہے. اللہ نے اتنے جھٹکے دیے، اب بول اللہ نہیں، ابھی تک نہیں. اخبار، پب جی، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. وہ جب چیزیں گرنا، وہ ایئر ہوسٹس وہ جو پانی وانی لے کر آتی ہے نا، وہ بھی دھڑام سے ادھر کو نیچے. جب اتنی حالت ہوئی ہے، وہ ایئر ہوسٹس بولے ایکچولی کچھ بھی نہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو تو یہ سکھا کے بھیجا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے بولنا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ان کو تو تنخواہ اس چیز کی مل رہی ہے نا. کیونکہ اب اگر کچھ ہو یا نہ ہو، آپ کے چیخنے سے ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جہاز کے عملے کو سکھایا جاتا ہے کہ چاہے تباہ بھی ہو جائے نا، کچھ بھی ہو جائے، آپ نے یہی بولنا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. وہ 50-50 کی طرح بالکل، کہ وہ کمنٹری کر رہا ہے، سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے، بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں میں یہ کہاں کھیل رہا ہے ہاکی میں، کہہ رہے ہیں بہت، میں تو یہ بولوں گا یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. جو آڈینس بیٹھے ہوئے تھے تماشائی، انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں، اس نے کہا جہنم میں جاؤ تم لوگ، لیکن یہ بہت اچھا کھیل رہا ہے.
پھر پیچھے دکھایا کہ اس کے کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے، یہاں پہ بندوق رکھی ہوئی ہے۔ تو ایئر ہوسٹس نے تو یہی بولنا ہے کہ نارمل ہے، کچھ بھی نہیں، اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی، کیونکہ اگر لوگ چیخیں گے چلائیں گے تو پہلے ہی جہاز تباہ ہونے کا خطرہ ہے نا، پائلٹ پہ کو ٹینشن دیں گے لے جا کے۔ تو اب کیا ہے کہ جی وہ جب 2 گھنٹے میں زیادہ ہی ہو گیا، اب چیزیں گرنا شروع ہو گئیں، تو پھر سب کو اللہ یاد آنا شروع، پھر لا الہ الا اللہ، پھر لا الہ، ختم نبوت کا عقیدہ زندہ باد، کوئی بھروسہ نہیں تھا، تحفظ ختم نبوت کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے۔ مجھے بڑی عبرت ہوئی، میں نے کہا دیکھو انسان کتنا کمزور ہے، 2 منٹ لگتے ہیں اس کی ہوا نکلنے میں، فنٹر گیری ختم ہونے میں کتنے، 2 منٹ لگتے، ورنہ کیسے 3 پیس سوٹ ٹائی میں ایسا فنٹر بن کے بیٹھا ہے، تھوڑی دیر پہلے کوئی مولوی اس کو آ کے بولتا ہے کبھی اللہ کا نام بھی لے لیا کرے گا، دفعہ یہاں سے، تم لوگ کو اللہ اللہ کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے، گورا دیکھو کہاں پہنچ گیا چاند پہ، چاند سے بس تھوڑا سا نیچے سے وہ چھلانگے لگا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور تم کیا اللہ اللہ صبح تسبیح پڑھا کرو، شام کو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، کیا تم لوگوں نے؟ تو بھائی جب ایک چپت پڑتی ہے تو اچھوں کو بھی اللہ یاد آتا ہے، تو بہتر ہے کہ خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد رکھو۔ تو بس تو خوشی میں اللہ کو یاد رکھو گے، حدیث میں آتا ہے کہ غم میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔